الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے واسطے ظاہر کی گئی ہے۔ خیر امہ، خیر والی امت۔ لفظ امت جو ہے اس کا معنی ہے کہ کوئی جماعت یا گروہ، لیکن شریعت میں اس کا استعمال جو ہے وہ اتباع کے معنوں میں آئے گا کہ وہ مخصوص لوگ یا وہ گروہ، لیکن مخصوص جو پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرتا رہا۔ پھر آج جو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، آپ کے ماننے والے ہیں اور آپ کا اقرار کرنے والے، اس معنوں میں آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان جو دار دنیا میں اللہ کریم نے پیدا فرمانا ہے، اس تعداد کا تعین کرنا ممکن نہیں ہے۔ انسانی بس میں جہاں وہ رہتا ہے اپنے گرد و پیش کا احاطہ ہی ممکن نہیں ہے۔ آئے روز نئی تحقیق ہمارے پہلے اقرار کو یا پہلے ماننے کو یا جو کچھ ہم پہلے سمجھ چکے ہیں اس کا رد کر دیتی ہے۔ حتمی بات وہی ہے جو قرآن کریم نے ارشاد فرمائی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو امت مزاج انسانی کہ یہ مل جل کر رہتا ہے، اس لیے کہ لفظ انسان کا جب آپ مفہوم دیکھیں گے وہ جو مل جل کر رہے، اسی لیے اگر کسی کو سزا دی جاتی ہے اسے سزا جو ہے یا جو قید ہے وہ ایسی دی جاتی ہے جس میں وہ اکیلا ہو، اور اس سزا کو جو اکیلے کاٹنی پڑے تمام سزاؤں جو قید کی ہیں ان سے بڑھ کر سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں جو فرمایا گیا کہ تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے واسطے ظاہر کی گئی ہے، تو یہاں بات صرف امت کی نہیں رہتی بلکہ امت کے ساتھ جو مخلوق خدا اور بستی ہے، اللہ کریم نے جو انسان اپنی عبادت کو پیدا فرمائے ہیں ان تک کی بہتری کے معاملات آتے ہیں۔ خیر امہ، اسے اگر آپ اس کی تفسیر میں جائیں، اس کے اسرار و معارف میں جائیں تو خیر، بہتر، اعلیٰ، اور اس کا ہونا اللہ کریم کے حکم سے ہے، اس کا خیر میں ہونا اللہ کریم کے حکم سے ہے، اس کو عظمت امتوں میں عطا فرمانا بإذن اللہ ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام مقربین بارگاہ الہی، ان میں ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یہ بھی بإذن اللہ ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء، یہ اللہ کریم کا احسان ہے اور اللہ کریم کا حکم ہے اور اسی نے مبعوث فرمایا۔ تو تمام باتوں کا احاطہ کرتے ہوئے جب آپ کسی ایک نقطے پر پہنچیں گے تو وہ ذات ہے اللہ جل شانہ کی۔ یقیناً کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسا انداز جس سے شان رسالت میں کمی بیشی کا شائبہ بھی ہو، اس کا کلام بھی ناگزیر ہے۔ یہ رسائی ممکن نہیں ہے کہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نہ ہو تو نہ یہ رسائی ممکن ہے اور نہ یہ بندگی کی شناسائی ممکن ہے۔ یہ انسانی حدود اور انسانی جو اس کی اوصاف ہیں یا انسانی جو سینسز ہیں، تمام حصے جو وہ بروئے کار لاتا ہے، وہ تمام کے تمام خلق سے باہر نہیں جا سکتے، ماں سوائے ایک حصے کے کہ کوئی ایک ذات ہے جس کا آخری حکم ہے، کوئی مالک کائنات ہے جو یہ نظم چل رہا ہے، اس سے آگے وہ نہیں پہنچ سکتی۔ افدا جو اللہ کریم نے اسے قلب عطا فرمایا ہے، اسے جلا نصیب ہوتی ہے ایمان سے، اور ایمان
اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے جو حدود مقرر فرمائی، آپ نے جو ایمانیات کے حصے عطا فرمائے قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے، آپ نے اس کی تفسیر فرمائی، تشریح فرمائی، اس کے ایک ایک پہلو سے آگاہ فرمایا، ان حصوں کا اقرار، اور وہ اقرار محض اعلانیہ نہیں ہے، تصدیق بالقلب کے ساتھ وہ افیدہ یا قلب کو جو ہے وہ ایسی حیات بخشتا ہے کہ یہی انسان جو اس تخلیق کی حدود سے باہر جھانک نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، یہ جان پاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ تو لفظ امت اور بے شمار پہلوؤں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اسے عام نہ جانیے۔ خیر امہ، یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اخرجت للناس، جب مخلوق خدا کی بہتری کا سبب ہے تو پھر اسے خود کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اس کے خود کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اس کے اپنے معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ جہاں سے خیر امہ نصیب ہو رہا ہے، جہاں سے تخلیق فرمائی گئی ہے، جہاں سے ہونا پسند فرمایا گیا، یقیناً اصول اور ضابطے بھی وہیں سے درکار۔ یہ جو ہم اپنی پسند اور ناپسند کو دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ حصہ پسند ہے، مجھے یہ حصہ ناپسند ہے، ایسا میں چاہتا ہوں، ایسا میں نہیں چاہتا، یہ وہ حصہ ہے جو اللہ جل شانہ نے امتحان میں عطا فرمایا ہے۔ ہوگا پھر بھی وہی جو اللہ جل شانہ چاہیں گے، جو اسے منظور ہے، لیکن کس راہ کا انتخاب کرتا ہے، چاہتا کیا ہے، اس کے نہاں خانے میں طلب ہے کیا، یہی تو سارا سوال ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنی ہی امتیں گزری، اور کتنے انبیاء اور رسول کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا، اور فرمایا کتنے ایسے ہیں کہ جن کا قرآن میں ذکر نہیں فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ انبیاء اور رسول ہیں، کسی ہستی کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، کسی کے ساتھ دو چار لوگ ہیں، کسی کے ساتھ اور کم ہیں، کوئی اللہ کریم کی برگزیدہ ہستی ایسی بھی ہوئی کہ جس کے ساتھ امت میں سے کوئی بندہ نہیں ہے۔ یہ شرف اللہ کریم نے امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ یہ عظمت بھی عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر بھی فرمایا اور شاہد بھی ارشاد فرمایا۔ شاید شہادت دینے والا ہوتا ہے، اور خیر میں فرمایا اخرجت للناس، تمام جو مخلوق ہے جو پیدا کی گئی ہے، جو اللہ کریم نے پیدا فرمائی، تخلیق فرمائی، ان کی بہتری کے لیے ہے۔ خیر اس نسبت سے بیان فرمائی گئی۔ تو ذاتی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ یہ اجتماعی ذمہ داری بھی یہاں ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ اب جو امتی ہے اسے یہ سمجھ ہو کہ امتی ہونا یہ شرف کیا ہے، امتی ہونا کیا معذ گروہ ہے، یا اس کے لیے بنیاد اتباع کی ضرورت ہے۔ اور اتباع صرف اعلانیہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اعلان کر دیا، اس کے لیے عملی حصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے آمنو کے ساتھ عمل الصالحات ارشاد فرمایا، عمل صالح ارشاد فرمایا۔ یہ جو میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جس میں ہمیں بڑا دھوکہ لگتا ہے کہ میری پسند یا میری چاہت، اس میں آرام سے تجزیہ کریں، دیکھیں کتنے حصے ہیں زندگی کے جو میری پسند یا میری مرضی پر ہیں، کتنے حصے اور معاملے پیش آتے ہیں جن کے مطابق مجھے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ جو غلط فہمی ہے کہ ایسا ہی ہو جیسا میں چاہوں، اور اللہ معاف فرمائے، دینی معاملات میں بھی ہماری جو تلاش ہوتی ہے تسبیحات کی نسبت، وظائف کی نسبت، اذکار کی نسبت، کہ ایسا کوئی ذکر مل جائے، ایسی کوئی کیفیت اور حال نصیب ہو جائے جیسے میں چاہوں ویسا ہو۔ اب دیکھیں اس نیت کو کہ تو کمال ذات باری تعالیٰ کے اقرار کو جا رہا ہے یا ذاتی اصول کے لیے جا رہا ہے۔ دیکھیں نا حقیقت کیا ہے اور تو اپنے لیے کیا چاہ رہا ہے، تو یہاں خطا کھا جاتا ہے بندہ۔ تو جب اللہ کریم نے یہ حصے عطا فرمائے ہیں، تو آج ہمارا وقت چونکہ مختصر ہے، اس لیے میں آیا کریمہ کا یہ پہلا حصہ تلاوت کیا اور اسی پر گزارشات پیش کر رہا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اہل جنت کی حساب کتاب کے بعد جو صفیں کھڑی ہوں گی وہ 120 ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فرد جنہیں بخشش نصیب ہوگی، جو جنت کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، ان کی جو تعداد ہوگی اسے قطار کی نسبت بیان فرمایا گیا ہے، عدد کی نسبت نہیں بیان فرمایا گیا۔ فرمایا 120 لائنیں ہوں گی، قطاریں ہوں گی، جن میں سے 80 قطاریں جو ہیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور متعدد روایات ہیں اور احادیث کی مختلف جو کتب ہیں ان میں مختلف پہلو اس حدیث شریف کے بیان فرمائے گئے ہیں، اور متعدد حصے روایت میں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں بغیر حساب کتاب کے بخش دوں گا، اور ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عرض کی کہ بار اللہ اور عطا فرمائے، تو فرمایا جاتا ہے روایت میں کہ ہر 1,000 جو ہے اس کے ساتھ 70,000 اور بخش دوں گا۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ نے اور عرض کی تو فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 کو بخش دوں گا۔ آپ نے اور عرض کی تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ایسے جیسے آپ ہاتھ بھر کے داخل کرتی ہیں، اب جب رحمت باری تعالیٰ اس طرح داخل فرمائے گی تو وہ کتنی تعداد ہوگی، اس کا تو شمار ہی ممکن نہ رہا۔ اور کتنا اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ شرف نصیب ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اب اس شرف کے ساتھ امت ہونے کے جو اصول اور ضابطے ہیں، جب ہم ان کا تجزیہ لیتے ہیں تو کل مجھ سے کسی دوست نے سوال کیا کہ یہ جو امت کا حال ہے، یہ جو تمام مسلمانوں کا دنیا میں حال ہے، تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی آیات کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ بندے مومن کیا صرف دعوے کا نام ہے یا اخلاص کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا ہے؟ تو جو دعوی ایمان ہے اور زندگی بے عملی کی صورت میں ہے، اس دعوے میں جان نہیں ہے۔ اسی لیے تو پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے جو حالات ہیں کتنے زبوں حالی کا شکار ہے۔ پھر ہم اپنے وطن عزیز میں دیکھتے ہیں کہ وہ امتی جسے ذاتی زندگی، اب مجھے بتائیں کہ مسواک سے متعلق اجر اور ثواب بیان فرمایا گیا، وہ مسواک جو کسی نے اپنے دانت صاف کرنے کے لیے استعمال فرمانی، اور کتنا اس کا احسان ہے کہ اس میں اجر و ثواب فرمایا، اسے سنت کا درجہ نصیب ہے، اور کتنی برکت اس کی بیان فرمائی۔ اور جسے حکم ہے یا جسے ترغیب ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ وہ استفادہ ذاتی حاصل کر رہا ہے۔ تو جسے اپنے دانت کی صفائی تک کا بیان فرمایا گیا، کیا قرآن کریم اسے اپنی زندگی کے اور جو معاملات زندگیاں ان کا نظم نہیں ارشاد فرماتا؟ کیا اسے صرف عبادات ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو رکوع و سجود، جو صوم و صلاۃ ہے یا حج اور زکوٰۃ ہے اس حد تک بیان فرماتا ہے، یا اسے عملی زندگی کے حصوں میں بیان فرماتا ہے؟ وہ جو حقوق و فرائض کی تقسیم فرماتا ہے، وہ جو ایک ایک عمل کا دیکھنا ارشاد فرماتا ہے، اور کسی غلطی کو فساد اور فساد فی الارض بیان فرماتا ہے، ان معاملات کا کیا ہو؟ تو جب ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں جیسے قرآن فرماتا ہے، تو زندگی کا کوئی بہر، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ صرف قرآن کریم نے ارشاد نہیں فرمایا، وہ حصے کو جو دار دنیا کی زندگی میں عملی حصہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اور تعلیم دی گئی اور تصحیح فرمائی، اجماع آج تک پہنچانے کا سبب۔ تو جب ہم آنکھیں میٹ لیں
کہ جی نہیں باہر دن نہیں ہے تو پھر دن ہے یا رات ہے برابر ہوگا۔ اسی طرح امتی جو ہے اس کا شرف جو ہے وہ اتباع میں اور خالص اتباع میں۔ جب وہ اپنا شرف چھوڑ دے، اپنا اتباع چھوڑ دے، تو پھر کیا حدیث شریف میں یہ نہیں ملتا کہ حوض کوثر پر ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں روک دیا جائے گا کہ تم آگے نہیں جا سکتے؟ تو وہ کون لوگ؟ تو کیا دعوی ایمانی کے ساتھ ہمارے سامنے لوگوں کی روح قبض ہوتی ہے اور زبردستی بھی ان کا منہ جو ہے وہ قبلہ رخ کرتے رہو نہیں ہوتا؟ ان کے رنگ اور ان کے حلیے کیسے ہو جاتے؟ اور ہمارے اپنے اعمال جو ہم لوگوں سے برتاؤ کر رہے ہیں، جو لین دین کر رہے ہیں، جو خوراک، جو کھانا پینا، جو نظام معیشت ہے، وہ کیسا ہے؟ آپ غور فرمائیں۔ اللہ معاف فرمائے، مسلمان ملک ہے، مسلمان آبادیاں ہیں، کتنے ہی لوگ باشرہ ہیں، سر ڈھانپے ہوئے ہیں، کتنے مدارس ہیں، کتنے مبلغین ہیں، کتنی خانقاہیں ہیں، اور اس سارے دعویٰ اور اس سارے عمل جو دیکھنے کا، اس کے ساتھ مجھے بتائیں کیا کوئی 5 روپے کا کسی پر اعتبار کرتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے؟ شرف امتی کا کیا ہے؟ اور ہمارے اعمال نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ تو جب یہ بات آئے گی نا خیر، تو خیر ذات میں بھی عطا فرمائی اور مخلوق کی خیر کا بھی فرمایا۔ اور اس میں روایات میں ملتا ہے کہ وہ لوگ جو غیر مذہب کے ہیں ان کے لیے خیر یہ ہے کہ یہ انہیں دعوت حق دے، اور دعوت حق میں جو دعوت دے رہا ہے پہلا حصہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، اس لیے کہ کلام کی دعوت سے پہلے جو اثر یا مضبوطی کلام تک کو نصیب ہوتی ہے وہ عمل سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے تو آج ہم زور لگا لگا کر تقاریریں کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اور تبلیغ اور وعظ اور نصیحتیں کرتے ہیں اور اس کا اثر کوئی نہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جہاں سے گزرتے تھے لوگ ایمان لاتے تھے۔ عین حالت جنگ میں کتنے واقعات ہیں کہ ان مبارک ہستیوں نے کا جو کردار مبارک تھا اسے دیکھ کر عین مقابل کھڑے ہوا ایمان لے آئے۔ وہ عمل کی برکت اس درجے کی ہے کہ اس کا اثر عین مقابل تک جاتا ہے۔ اور ہمارے کیسے اعمال ہیں، جب سود کھائیں گے، حرام کھائیں گے اور ہمارے اسفار حج کے سود کے پیسوں سے ہوں گے تو پھر مجھے بتائیں نا کہ اثرات کیسے ہوں۔ لین دین میں آپ دیکھیں، رشتوں کو دیکھیں، حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم کہاں پہنچ چکے۔ اس نقطے کی سمجھ آ جائے، امتی حال بدل جائے۔ یہ جس زبوں حالی اور جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ بدل جائیں، اس لیے کہ عمل کے لیے قرآن کریم نے ایسے حالات نہیں بیان فرمائے جس میں سے امت آج گزر رہی ہے۔ امت کو امت ہونا پڑے گا، امت کو امتی کے رشتے کی نزاکت سمجھنی اور اس کے مطابقت اختیار کرنی ہوگی۔ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کے فیصلے کے مطابق عمل نہ ہو اور دوسری طرح کام ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے حکم کے برخلاف کو عمل جو ہے وہ ہو سکے یا امر ہو سکے۔ اور دنیا میں مخلوق نے اس عالم آب و گل میں یہ نفاذ دیکھا گیا ہے، اس کی شہادت موجود ہے۔ ہم نے تحریروں میں نظام لکھ رکھے ہیں لیکن ہم اختیار نہیں کرتے، ہم ان کا نفاذ نہیں کرتے۔ جہاں جہاں اسلامی مملکتوں میں یا اسلامی ریاستوں میں اسلام کا کوئی حصہ نافذ ہے تو اس کو اس پہلو سے نافذ کیا گیا ہے کہ جہاں مقتدر حصے ہیں جہاں سے ان کو تقویت ملے۔ چونکہ جب اسلام کا نفاذ ہوگا تو وہ تو نہ مشروط ہوگا اور نہ حصوں میں ہوگا، تو کلی طور پر ہوگا۔ آج جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسے کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے تو اقساط میں اسلام پر عمل پیرا نہیں کرتا، وہ کلی طور پر دینی حکم کے تحت آتا ہے اور تمام احکامات جو ہیں اس پر نافذ ہوتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، سوچئے گا اور کبھی دیکھیے گا، جتنے دینی احکامات ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں ہماری ضرورت کا دخل نہ ہو۔ آپ کسی حکم کو دیکھ لیں، بنیاد جو ایمانیات ہیں انہیں دیکھ لیں،
اللہ کی وحدانیت پر جسے یقین نہیں ہے اور ایک سجدہ نہیں دے پاتا بدبختی کرتا ہے، وہ جگہ جگہ سجدے دیتا ہے، اسے ایسی غلامی میں چلا جاتا ہے۔ اور جو کسی بھی آپ حصے کو لے لیں، رسالت میں کمی بیشی کرتا ہے، آپ اسے دیکھیں وہ ٹوٹی ہوئی پتنگ کی طرح جو ہے ہوا کے دوش پر ہوتا ہے۔ نظام اسلامی جو ہے اس میں آپ جو اپنے ایک نظم کے تحت آپ صرف ایک زکوٰۃ کو دیکھ لیں، اس کا رائج ہونا یہ کتنے قسم کے ٹیکسز ہیں، ان سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور وہ جو زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے وہ کہاں لگتی ہے، اس کے مصارف دیکھیں، واپس انسانی فلاح پر استعمال ہو رہی ہے۔ آپ گزرتے ہوئے ملتے ہیں، آپ دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں السلام علیکم، آپ اسے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں اور وہ آپ کو کیا جواب دیتا؟ تو کتنی بھلائی۔ آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو حلال کھلاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، کس کی کر رہے ہیں؟ اپنے والدین کی یا اپنی اولاد کی کر رہے ہیں؟ ہمسائیگی کے اور عزیزداری کے آپ دیکھیں نا کیا کیا اسلام تعلیم فرماتا ہے کہ وہاں کیا کیا تمہاری ذمہ داری۔ جس حکم کو بھی اٹھا لو وہ میری اور آپ کی ضرورت ہے، اور وہ غفور الرحیم ہمیں زندگی بسر کرنے کے احسن ترین اسلوب عطا فرما رہا ہے، انہیں عبادت کے درجے دے رہا ہے اور ہمیں اجر اور ثواب عطا فرما رہا ہے۔ یہ شان ربوبیت ہے۔ اب امتی نہ ہوگا تو یہ نزاکت اسے سمجھ نہیں آئے گی، وہ مقابل کھڑا ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، میں نے بعض دفعہ لوگوں کے ایسے الفاظ سنے ہیں کہ وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میرا اپنا اللہ ہے، میں اسے لڑ لوں۔ آپ کو سمجھ آ جائے میرا اللہ ہے تو لڑنے کے قابل رہے گا کہ جو کچھ اس نے عطا فرمایا، جہاں تم ہو، جس حیثیت میں ہو، جس رنگ و نسل میں ہو، جس بطن سے پیدا فرمایا، جب تک کے لیے ہو، یہ بہترین مقام ہے، تمہارا اعتراض کہاں رہ جائے گا؟ میں اپنے سامنے یہ لوگوں کے فکرے سنتا ہوں، سوال کے ضمن میں سنتا ہوں، اپنے خیالات کے اظہار میں سنتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کاش یہ سمجھ آ جائے، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو بندگی کا رشتہ ہے کیا۔ ایک بندہ بیمار ہے، ایک بندہ صحت مند ہے۔ اب جو صحت مند ہے اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اب جو پیدائشی معذور ہے بتائیں اس میں اس کا کیا نقص ہے؟ ہر دو صورت میں ایک طرف شکر ہے، ایک طرف صبر ہے، دونوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اب اگر یہی دنیا ہو، آخرت کے ایمان کی بات میں کرنے لگا ہوں، ایمان بالآخرہ جو قیامت کے دن کی بات ہے، جزا و سزا کی بات ہے، حساب کتاب کی بات ہے، اب وہاں جس کا یقین ہے تو اسے اللہ سے کیا توقع ہوگی کہ بار اللہ میں اس تکلیف میں گزرا ہوں اور ایک کانٹا بندے مومن کو چبھے، کتنی اس کی غلطیاں معاف کی جاتی ہیں اور کتنے اس کا اجر و ثواب عطا فرما جاتے ہیں۔ تو جس نے اسے پیدا فرمایا اس کے لیے وہاں ہی ہونا یہی اس کا مقام ہے، اور جسے اللہ نے صحت دی ہے کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ رہے گا ایسے ہی؟ اپنے سامنے ہم دیکھتے ہیں لاغر وجود توانا ہوتے ہیں، اور وہ توانا وجود واپس لاغر ہوتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں۔ اپنی اس عمر میں نے خود دیکھے ہیں ایسے لوگ، لاغر توانا ہوتے دیکھے اور توانا لاغر ہوتے دیکھے، مٹی میں ملتے دیکھے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا یہ وہی بندہ؟ یہ جو زندگی کا ایک حصہ چل رہا ہے، ایک نظم چل رہا ہے، اس میں ہر روز اعلان ہوتے ہیں حقائق کے، کوئی سنے نہیں بہرا ہو، کوئی دیکھے نہیں اندھا ہو جائے، تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ کریم نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ہے، اور اس امتی ہونے کے جو بنیاد، جو اصول، جو احکامات ہیں انہیں جاننا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔